نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی. ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا. واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا، پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا، رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے، ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر گئی. کشتگان خنجر تسلیم را، عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا، تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا، مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا. کہا حضور آپ کو تکلیف نہیں دی. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. حضرت فاروق اعظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. ابن عساکر کھول کے دیکھو تاریخ بغداد نے کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے 2 جنتیں دی ہوں گی. قبر کے اندر سے بولا کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بولا. کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. 2 جنتیں دی ہیں، میں نے اپنے مالک کو راضی پایا. حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو. تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی. ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے. میں نے اپنے ملک کا کونا کونا دیکھا اور میں نے جن گاؤں کے اور شہروں کے نام کبھی سنے نہیں تھے وہاں بھی جا کے حضور کا ذکر پاک کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا کی. میرا تجربہ بدلا، میری سوچ بدلی، میرا ذہن بدلا. اس سال بھی محفل میلاد میں جہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع نظر آیا اور جیسے ہی میں نے یوں کر کے مجمع پہ نظر ڈالی نا مجھے جوان زیادہ نظر آئے. مجھے سیاہ داڑھی والوں کے اندر جذبہ زیادہ نظر آیا. مجھے ان کی جوان آنکھیں حضور کی محبت میں بھیگی ہوئی دکھائی دی. مجھے ان کے چہروں پر جب حضور کا نام آتا ہے تو ملت کے جوان کے چہرے پر ایک عجیب توانائی، ایک عجیب سا جذبہ اور ان کی آنکھوں میں خوبصورتی کا ایک میں نے عجیب سا رنگ دیکھا. اور میں یہ سمجھ گیا کہ یار نہیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ یہ سوتا کبھی خشک ہو جائے. بہت پرانا میں نے کسی صوفی کا شعر پڑھا تھا، مجھے پسند بھی بڑا تھا اور وہ میں نے اپنی زندگی میں جب جب اس کو اپنی زبان سے ادا کیا وہ میرے دل میں گھر کرتا چلا گیا. لیکن اب میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اب میں ان سب جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو حضور کی محفل میلاد میں آتے ہیں اور حضور کے نام کا نعرہ الاپتے ہیں اور محبوب کی محبت کا ترانہ کہتے ہیں اور حضور کی نعت پر ان کا وجود ہلتا حرکت کرتا اور جھومتا ہے. ان سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، عشق لگا سی ایویں کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں کھیڈ دینوں تے پھر مینوں نہ او کھیڈاں بھُل گئیاں. میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈُل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رُلدی پر ہن رُلدی رُل گئیاں. میں ایک محفل میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو وہ نوجوان بہت زیادہ لپک رہے تھے اور پیار کر رہے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. تو میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ان کو سنبھالتے ہوئے اور محفل کا نظم قائم کرتے ہوئے. تو ایک بزرگ عالم دین جیسے ہی میں اس اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ گیا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا
اور پھر وہ میرے کان میں کہنے لگے یہ جو نوجوان نسل آتی ہے نا حضور کا ذکر سننے، یہ بے موسمہ پھل ہے، بے موسمہ، کہنے لگے یہ بے موسمہ پھل ہے، اور فرمانے لگے یہ جو بے موسمہ پھل ہوتا بڑا قیمتی ہے، یہ قیمتی پھل ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کے جذبات کو خوبصورت رستہ دینا چاہیے، ان لوگوں کے لیے ہمیں اچھی راہوں کا تعین کرنا چاہیے، ان کو خوبصورت ٹھنڈا پروقار اور وزادار ماحول ہمیں فراہم کرنا چاہیے۔